بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ آج سن 2017 کے دسمبر کی پہلی تاریخ ہے اور 1439 ہجری کے ربیع الاول کی 12 تاریخ دن جمعے کا آپ کے شہر اسلام آباد کی مسجد المسلمین میں جمعہ کا خطبہ دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج 12 ربیع الاول ہے، یہ ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے اور اپنے آپ کو عاشقان رسول کہنے والے اس دن کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب العزت مجھے اس دن کی اہمیت پر بات کرنے کی، صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دن کو صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عید میلاد النبی، عید ہم سب عید کہتے ہیں۔ اب میلاد کے معنی کیا ہیں شاید منانے والوں کو بھی پتہ نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نو مولود بچہ، یعنی یہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ عید مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نور من اللہ، نور ہے، اللہ کا جز ہے، اور دوسری طرف یہ عید منا رہے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں۔ بھئی ماں کے جسم سے پیدا، ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، پھر فوت بھی ہوئے ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور یہ عید جس کا لفظ ہے، اگر یہ عید ہے تو عید کے دن تو بھائی نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں نا، یہ دونوں عیدوں میں 2 رکعت نماز فرض ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے قاعدے طریقہ کار بتایا ہے، عید کے دن یہ کرو، نہاؤ، غسل کرو، جاؤ عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھو، خطبہ سنو، واپس دوسرے راستے سے آؤ، سب عید کے دن کے احکامات ہیں۔ اگر یہ بھی عید ہوتی تو ظاہر صحابہ کرام اس عید کو مناتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عید کا طریقہ کار ضرور بتاتے کہ بھئی یہ میرے پیدا ہونے کا دن ہے، اس دن کو بھی تم نے عید منانی ہے اور عید کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ لیکن تمام احادیث میں کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے جو آج کل جو کچھ یہ ہو رہا ہے۔ اب لفظ عاشقان رسول، عاشق لفظ آپ کہتے ہیں نا، عاشق ہے رسول کا، یہ عاشق لفظ کیا رسول کے لیے کہنا صحیح ہے؟ اس پر بھی آپ غور کریں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یار میں اپنی ماں پر عاشق ہوں، آپ کیا معنی لیں گے اس کے؟ کوئی شخص کہے میں اپنی بہن پر عاشق ہوں یا اپنی بیٹی پر عاشق ہوں، یا عام میں سے کوئی اسے کہے یار تو اپنی ماں پر عاشق ہے یا اپنی بہن پر عاشق ہے، اپنی بیٹی پر عاشق ہے، صرف لفظ عاشق کہنا ہے، تو یہ عاشق لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ سمجھدار کو سمجھ آئے گی۔ تو نبی کے لیے عشق لفظ استعمال کرنا یہ بھی صحیح ہے یا غلط، آپ فیصلہ خود کریں۔ اب رہا یہ جواز پیش کرتے ہیں جی ہم کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن عیسائی مناتے ہیں، کہ ہم کیوں نہ منائیں؟ اس کا جواز پیش کرتے ہیں کہ جب وہ مناتے ہیں ہم کیوں نہ منائیں؟ بھئی عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تم بھی کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کرنا تم بھی وہی کہو جو وہ کہتے ہیں، نہیں۔ اصل میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے ماننے والوں کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے تو اس کی پیروی کرنی ہے جس پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے رہنے والوں کو دیکھا وہ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، عید کرتے ہیں، ان کے کو 2 دن تھے عید منانے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں خوشیاں مناتے ہیں، کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں؟
تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ قوم جاہلیت کے 2 تہوار ہیں جو یہ مناتے ہیں۔ جاہلیت اس کو کہتے ہیں اسلام سے پہلے کا دور، کفر کا دور، یعنی کفار کی یہ رسمیں ہیں جو یہ اپناتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں 2 عیدیں دی ہیں، اور جو ان سے بہتر ہیں، آپ کے لیے خیر ہے، افضل ہے، وہ 2 عیدیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عیدیں دی تھی وہ 2 تھی۔ اس کے ایک کا نام عید الفطر ہے، ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ ان دونوں عیدوں کے علاوہ عید میلاد النبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں پر حکم نہیں دیا کہ یہ بھی عید ہے۔ نبی کے نام سے محبت کرنے والے، نام پر مر مٹنے والے، ان کو نبی کے فرمان سے محبت نہیں ہے۔ نبی کے نام سے تو بڑی محبت دکھاتے ہیں، لیکن نبی کے نام سے محبت ہونی چاہیے، ہمارا ایمان ہے، لیکن صرف نبی کے نام سے محبت کام نہیں آئے گی جب تک آپ کے فرمان سے محبت نہ کرو گے۔ نام سے محبت تو ابو طالب کو بھی تھی، کیا نام کے محبت نے اس کو بچا لیا؟ نام سے محبت تو آپ کے دادا عبد المطلب کو بھی تھی، کیا نام کے محبت سے آپ نے دادا کو بچا لیا، اپنے چاچا ابو طالب کو بچا لیا؟ نہیں بچے نام سے۔ کیوں؟ انہوں نے فرمان سے محبت نہیں کی، نام سے محبت کی۔ شخصیت سے تو بہت محبت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی محبت تھی، ذات سے بھی محبت تھی، لیکن وہ سزا سے نہ بچ سکے جب تک آپ کے فرمان سے محبت نہ ہو، سزا سے نہیں بچ سکتے۔ آج یہی حال ہے، نام پر تو دیکھو کتنی خوشیاں مناتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بھئی اس کے فرمان سے بھی محبت ہے؟ اگر وہ کہیں فرمان سے محبت ہے تو یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا فرمان ہمیں دکھا دو، اس کے متعلق فرمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی تاریخ مورخین نے جو تاریخیں لکھی ہیں، کیوں؟ اس وقت جب آپ پیدا ہوئے تھے، کسی کو کیا پتا کہ یہ آگے چل کر اتنی اہم شخصیت بنیں گے، نبی بنیں گے؟ یہ تو یتیم پیدا ہوئے، ان کے والد بھی پہلے فوت ہو چکے تھے، کون ان کی تاریخ لکھتا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے متعلق خود بتایا کہ میں ہجرت سے 53 سال قبل پیر کے دن پیدا ہوا، اور اس سال پیدا ہوا جب ہاتھی والے ابرہا نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا تھا، میں اس سال پیدا ہوا تھا۔ اب یہ سال تو بتا دیا اور دن بھی بتا دیا کہ پیر کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ نہیں بتائی۔ اب مورخین نے اس سے اس پیر کے دن کی تاریخیں ڈھونڈنا شروع کی کہ کون سی تاریخ بنتی تھی۔ کوئی اس نتیجے پر پہنچا، اس کو 2 تاریخ ملی، کسی کو 8 تاریخ ملی آپ کی پیدائش کی، کسی کو 9 تاریخ، کوئی 10 تاریخ پہ پہنچا، کوئی 17 پہ پہنچا، کوئی 18 پہ پہنچا، حتیٰ کہ 22 تاریخ تک مورخین کا اختلاف ہے، 2 سے 22 تک ایک تاریخ کوئی بھی مقرر نہیں کر سکا۔ ہاں، اس پر سب متفق ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا، اس پر سب متفق۔ پیر کا دن تو آپ نے خود بتا دیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ اس نتیجے پر پہنچے، تو یہاں تک سب مانتے ہیں۔ اب رہی بات وفات کی، تو وفات کی تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنے صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو وہ تاریخ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی، جو بریلوی عقیدہ رکھنے والوں کے امام ہیں، وہ بھی اس بات کو مان چکے ہیں۔ ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 28 کے صفحے نمبر 412 اور 15 پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ آپ کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے اور وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔
وہ بھی 8 تاریخ کو لکھتے ہیں، یہ اپنے بڑے کو بھی نہیں مانتے، اور 12 کو وفات ہوئی ہے، نہیں مانتے۔ اب یہ بھی آپ غور کریں کہ کسی کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، بالکل مناتے ہیں، لیکن وہی بیٹا جب بڑا ہو کر بچگانہ عمر میں یا بڑے ہو کر یا جوان ہو کر جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے پیارے، اس کے جو ہیں گھر والے پھر خوشی مناتے ہیں یا غم کرتے ہیں؟ جب وہ فوت ہوتا ہے تو پھر وہ پیدائش کا دن یاد کر کے خوشیاں مناتے ہیں؟ نہیں مناتے، بلکہ اس کی وفات پر اس کو یاد کر کے غم کرتے ہیں۔ اور یہی طرز عمل صحابہ کرام کا تھا۔ تو 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات کا دن ہے۔ یہی امام حمیدی نے بھی 8 تاریخ لکھی ہے پیدائش کی، اور 12 یہ ہے البدایہ و نہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 259 میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ان تاریخوں کو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وفات سے چند روز پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی تکلیف کی وجہ سے۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ بیان فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہے وہ لینا پسند کرے۔ تو بندے نے اللہ کے پاس جو خیر ہے وہ لینا پسند کیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ یہ آپ کے وفات سے پہلے ابو بکر صدیق یہ خبر سن کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کو یہ خطبہ سننے کے بعد روتے ہوئے دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ اللہ کا بزرگ بندہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے تو اس کی مرضی ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ پھر ابو سعید بتاتے ہیں کہ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہ بندہ خود اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے پاس لے جانا، یعنی آپ کا ابھی آخری وقت ہے، آپ وفات پانے والے۔ ابو بکر صدیق اس ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ سے پہلے رو رہے ہیں۔ بھائی دوسری بات بتاؤں، خوشی یا غمی پیدا ہونے یا مرنے کے بعد کی جاتی ہے، پہلے تو نہیں۔ بھائی بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا ہی نہیں، خوشی کس بات کی؟ خوشی تو اس وقت کرو گے جب بچہ پیدا ہوگا، اس کے بعد کرو گے، اور اسی طریقے سے غم بھی کرو گے بعد میں کرو گے۔ یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ 10 محرم کو غمیاں مناتے ہیں، 10 تاریخ سے پہلے جب وہ واقعہ ہو گزرا پھر خوشیاں مناتے ہیں، اور یہی ہے 12 تاریخ سے پہلے خوشیاں مناتے ہیں، جب پیدائش کا ان کے مطابق پھر چپ۔ تو یہ الٹا کام ہو رہا ہے، جس کے لیے اللہ اور کے رسول کے ارشادات نہ وہ الٹے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وفات سے پہلے کا ہی ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور پہلی صحیح مسلم کی حدیث تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے، فاطمہ ہر سال جبریل امین مجھ سے ایک دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا، اس سال 2 دور کیے ہیں، لگتا ہے یہ میری زندگی کے آخری دن ہے، اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا، لگتا ہے میں فوت ہو جاؤں گا۔ یہ خبر سن کر حضرت فاطمہ آپ کی لخت جگر رونے لگ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، فاطمہ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن تو آپ مجھ سے ملو اور آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟
ये खुशखबरी सुनकर फिर हजरत फातिमा हंसने लगी। इसी तरह एक और वफात से चंद रोज पहले का वाकया है, सही बुखारी में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मदीने की गली में कहीं से जा रहे थे और हजरत अनस इसके रावी हैं, मालूम हुआ कि ये भी साथ ही थे, इसीलिए तो वाकया ही बयान किया। क्या देखा, रास्ते में अंसार इकट्ठे होकर बैठे हुए रो रहे हैं। ये 12 रबियल से पहले अंसार रो रहे हैं। आजकल का मुसलमान खुशियां मना रहा है, वो रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, भाई ये रोने की क्या वजह है? उन्होंने बताया कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली है। आप बीमार थे, घर में थे, हम उनके साथ मजलिसें नहीं कर सकते, हमारी उनकी जुदाई हो गई है, इसलिए हम रो रहे हैं। ये बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का ये आखिरी खुतबा दिया। आप शदीद तकलीफ में मुब्तला थे, आपके कंधों पर चादर ओढ़ी हुई थी और सर पर पट्टी बंधी हुई थी तकलीफ की वजह से। आप इसी हालत में बाहर आते हैं, मिंबर पर तशरीफ लाते हैं, ये आपका आखिरी खुतबा था। आपने खुतबा दिया और खुतबे में फरमाया, मैं अपने बाद आने वाले तमाम सहाबा इकराम को ये वसीयत करता हूँ कि ये अंसार जो बैठे रो रहे हैं, इन्होंने अपना हक अदा कर दिया, इन्होंने इस्लाम पर अपनी हर चीज कुर्बान करके हक अदा कर दिया, लेकिन जो उनका हक हम पर बनता था हम अदा नहीं कर सके। लिहाजा मैं अपनी वफात के बाद ये जो है वसीयत करता हूं कि इनके नेकोकार लोगों की कदर करना, इनके साले लोगों की कदर करना और इनकी जिससे कोई खता हो जाए उसकी गिरफ्त करना, दरगुजर करना। खता तो हो सकती है ना, इनकी खताओं को दरगुजर करना और इनकी नेकियों की कदर करना। यह आपने आखिरी खुतबा फरमाया उनके रोने वालों के लिए। इसके बाद आखिरी आप सल्लल्लाहु का आखिरी वक्त आता है। हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के कमरे में, मकान में आप तशरीफ फरमा है। तमाम बीवियों से इजाज़त लेने की, मुझे आखिरी वक्त इधर गुजारने की इजाज़त दें। ये इंसाफ है, अपनी बीवियों से इजाज़त ले रहे हैं। तमाम बीवियों ने इजाज़त दी आप अपना वक्त इधर गुजारें। तो आखिरी वक्त आता है, हजरत आयशा की झोली में आप तशरीफ फरमा हैं और आपकी ज़बान से आखिरी वक्त ये अल्फाज निकल रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे, अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। ये आपके आखिरी अल्फाज। इसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ा, वजअलनी पढ़ा, मअर रफ़ीक़ल आला पढ़ा। इसके बाद हजरत आयशा की झोली में थे, आपका सर मुबारक हजरत आयशा की ठोड़ी और सीने के दरमियान में था। बस ये पढ़ते ही पढ़ते आपका सर मुबारक गिर जाता है, आपकी वफात हो जाती है। आपकी वफात हो जाती है तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि आपकी ये वफात 63 बरस की उम्र में हुई। कितनी? 63 बरस की उम्र। अब वफात होने के बाद ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची है। वो उस वक्त अपने मकान में तशरीफ फरमा थे और उनका मकान कुछ फासले पर था। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वफात की खबर सुनकर जब आए तो क्या देखते हैं, मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा जमा बैठे हैं और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कोई ना कहे आपकी वफात हो गई है। वो इतने मदहोश हो गए, इतने गमज़दा हो गए कि आपकी वफात का अल्फाज सुनने को तैयार नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हजरत आयशा के घर में जाते हैं, क्योंकि हजरत आयशा के वालिद हैं। घर में जाते हैं, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और आपके ऊपर एक मोटी चादर
جو ہے ڈالی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے چہرہ انور سے چادر اٹھائی تو آپ کو دیکھا کہ واقعی آپ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جھک کر آپ کے چہرے مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لینے کے بعد ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو موت لکھی تھی وہ آپ پر واقع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دے گا، یعنی آپ وفات پا چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر، یہ سن کر، یہ دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دیکھ کر پھر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، وہاں لوگوں سے کہتے ہیں سنو میری بات سنو، میری بات سنو، لیکن صحابہ کرام غم کے مارے اتنے رو رہے تھے، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب خطبہ پڑھنا شروع کیا تمام صحابہ خاموش ہو کر خطبہ سننے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا قد مات، بخاری کی حدیث ہے، لوگوں سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 30 تلاوت کی، فرمانے لگے لوگوں تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا انک میت وانہم میتون، نہیں فرمایا تھا اے محمد آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، اللہ نے نہیں فرمایا تھا یہ مرنا تو ہے ان کو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے جیسے اور رسول آئے یہ بھی رسول تھے، افعن مات او قتل، اگر اللہ نے نہیں فرمایا تھا اگر یہ مر جائیں یا ان کو قتل کیا جائے تو کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے کفر کی طرف، یہ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ ان کو مر جائیں یا قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ آیتیں جب پڑھی اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام ہکے بکے رہ گئے، انہیں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں تو یہ آیتیں یاد ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ خطبہ سن کر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھاتے ہیں ما ہوا الا سمعت ابا بکر تلاہا، کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید میں یہ آیتیں بھی ہیں کہ آپ نے وفات پانی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد کہتے ہیں میرے پاؤں سن ہو گئے، میرے پاؤں سن ہو گئے، میں زمین پر کھڑا نہیں ہو سکا، اور تکلنی رجلا، یا میرے پاؤں نے جواب دے دیا، حتی احویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا۔ اتنا ان کو صدمہ ہوا 12 ربیع الاول کو، حضرت عمر کو اتنا صدمہ ہوا کہ زمین پر گر پڑے۔ سمعتہ تلاہا، جب میں نے حضرت بکر صدیق سے یہ آیتیں سنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ آیت سن کر صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ بھی رونے لگی، اور تمام صحابہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمام صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آیت شاید ابھی نازل ہوئی ہوں، یعنی ہمیں یاد ہی نہیں تھی، اور پھر تمام صحابہ یہ آیتیں پڑھ کر یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن، شام کا وقت، یہ تمام صحابہ کرام نبی کے ماننے والے رو رہے ہیں، اور نبی کو نہ ماننے والے دشمنان اسلام 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی سے۔ یہ وہ وقت ہے، مدینہ طیبہ میں ماننے والے رو رہے ہیں، نہ ماننے والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج ماننے والے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟
یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے مکان میں ہی دفن کر دیا گیا. یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے, یہ ان کا مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر نبی فوت ہوتا ہے اسی جگہ اس کو دفنایا جاتا ہے. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت عائشہ کے گھر میں, وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. دفنانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس سے فرما رہی ہیں, انس آپ نے کیسا گوارا کر لیا میرے ابا جان کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے, کہ آپ نے میرے ابا کے اوپر مٹی ڈالی. وہ رو رہی ہیں, غم کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ٹائم بہت ہو گیا ہے, ایک اور سنا دوں واقعہ. وفات کے بعد کیا حال تھا, صحابہ کرام کیا کرتے تھے. وفات کے دن ہے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں, اور خلیفہ بننے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انس قال ابو بکر لعمر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعد وفات رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا, اے عمر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے حالات پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے. آپ کی طریقے پر, آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی کیوں نہ ان کے گھر جائیں. یہ صحابہ کرام تو سنت کے اتنے پابند ہوتے تھے. یہ دونوں حضرت ام ایمن کے گھر جاتے ہیں, حضرت ام ایمن سے حال حوال پوچھتے ہیں. حضرت ام ایمن, قصہ مختصر, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ان کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے. وفات کے بعد ام ایمن رو رہی ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں, اماں آپ کیوں رو رہی ہو, آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول, اب رونے کی وجہ بھی تو معلوم ہو نا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اس سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو یہ پتہ نہیں. ام ایمن فرماتی ہیں, ہاں مجھے یہ تو ہے کہ اللہ کے رسول اچھی زندگی سفر کر ملی ہے ان کو, لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم آپ سے جدا ہو گئے, اور آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی, ہم وہ مقام, وہ منظر دیکھا کرتے تھے, ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں. اس محرومی سے میں رو رہی ہوں, اللہ کے رسول کی محرومی سے میں رو رہی ہوں. یہ دیکھ کر فجعلا یبکیان معہا, یہ سن کر حضرت انس, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ مل کر رونے لگے. آپ کی وفات کے بعد آپ کو یاد کر کر کے صحابہ کرام رو رہے ہیں. یہ ام ایمن حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں, اور یہ ام ایمن وہ ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی. یہ وہ ام ایمن ہے, یہ آپ کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں. ابو بکر آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں, عمر آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں 12 ربیع الاول کے بعد, اور تمام صحابہ 12 ربیع الاول کو بیٹھے مسجد نبوی میں رو رہے ہیں. بھئی وہ صحیح تھے یا ہم؟ اس پر ذرا غور کریں. اگر یہ عید منانا یا عید کا دن ہے تو ہمیں بھئی وہ ثبوت دیں. سب سے پہلے الحمدللہ ہم منائیں گے. اگر اللہ اور صحابہ کرام سے, اللہ کے رسول سے ثبوت نہیں ملتا تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت جو دین میں نہیں ہے بعد میں ہونے والی بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. اگر ربیع الاول یہ عید میلاد النبی سنت ہے تو ثبوت دیں, اگر سنت نہیں ہے تو بدعت ہے, تو بدعت ہے تو نیکی نہیں ہے بھائی جان, یہ دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنت پہ عمل کریں, بدعت سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر